تو کوئی بھی حملہ ہوتا ہے اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں کہ ہاں آ رہے ہیں اس جگہ سے سیکیورٹی فورسز نے آنا ہے، تو وہ مقام دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ مضبوط ہوتے ہیں، کہ یہاں ہم بیٹھیں گے، گھات لگائیں گے، نیچے ہوں گے، جیسی آئے گی پیچھے سے یہ پارٹی ہوگی، ادھر سے یہ ہوگی، پیچھے یہاں سے ریورس کرنا بھی مشکل ہے، آگے جانا بھی مشکل ہے، تو ایسا مقام لیا جاتا ہے جہاں پہ اگر گاڑی اوسان خطا بھی ہوتے ہیں ڈرائیور کے ادھر ادھر یا وہ کھائی میں گرتی ہے، تو نہ آگے جانے کا مقام ہوتا ہے نہ پیچھے جانے کا۔ پھر راستوں کے بارے میں معلومات، اگر وہ تو ہم اکثر وہ کہا جاتا ہے نا کہ یار یہ چند لوگ ہیں، ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، یہ کیوں نہیں مارے جا رہے سیکیورٹی فورسز سے؟ تو وجہ کیا ہے کہ ایک ٹریننگ ان کی ہوتی ہے، محل وقوع سے وہ واقف ہوتے ہیں، اور دوسرا کہ راستوں کے بارے میں معلومات، وہ کیونکہ سیکیورٹی فورسز والا کوئی بھی جاتا ہے سال 2 سال 3 تک وہاں ہوتے ہیں، یہ پیدا ہی وہاں ہوتے ہیں، یا اگر وہاں کے مقامی نہ بھی ہوں، دوسری جگہ سے گئے بھی ہوں، تو ان کا مقصد ہی جغرافیے پر ہی ہوتا ہے۔ سپوز کیا کہ ایکسپیکٹڈ ہے بارش ہوگی، اب گئے ہیں سیکیورٹی فورسز اور ان کا مقابلہ ہونا ہے، تو یہ ایسا وہ کرتے ہیں تاکہ ان کا جو اسلحہ ہے وہ بھی بچا رہے، یہ خود بھی اس سے بچے رہے، اگر سخت سردی ہے تو اس سے ریلیٹڈ، تو موسمی حالات کو دیکھ کر یہ لوگ تیاری کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ صلاحیتیں کیا ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بی ایل ایف والوں نے کوئی 2 3 روز قبل کہا کہ ڈرون حملے میں ان کے کوئی 5 سے 6 لوگ مارے گئے، کہ اب جنگیں صرف یہ 2 ب 2 نہیں آ گئیں، اب ڈرون میں بھی شفٹ ہو گئی ہیں، زیادہ تر اب یہی ہوگا۔ میں نے کہا نہیں کہ قیدیوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کومک نہیں آئی ہے، مواقع ہیں، تو کچھ لوگوں کو سب کو نہیں مارا جاتا، کچھ لوگوں کو بارگیننگ کے لیے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کرنے کے لیے تاکہ سیکیورٹی فورسز اور یہ بارگیننگ کی پوزیشن میں آ جائیں۔ لیکن دیکھنا ہوگا، جس طرح میں نے آج کے ہی پروگرام میں بتایا تھا کہ جب وہاں پہ جونیئر ترین افسر بٹھائے جائیں گے، ڈی سی، اے سی، ٹھیک ہے، پی ڈی، تو پھر یہی ہوگا۔ صادق سنجرانی کو خوش کرنا ہے نا، تو چاغی میں امن نہیں آئے گا۔ اگر عوام کو خوش کرنا ہے تو چاغی میں امن آئے گا۔ شعیب شیروانی کو خوش کرنا ہے، حافظ باسط کو خوش کرنا ہے، حافظ ماجد کو خوش کرنا ہے، لطیف کو خوش کرنا ہے، شہاب کو خوش کرنا ہے، تو خاران میں امن نہیں آئے گا۔ خاران کی عوام کو خوش کرنا ہے تو امن آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج پروگرام بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے، اس میں ہم پہنچ چکے تھے کہ عسکریت پسند اور سیکیورٹی فورسز میں جب آپریشن ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے، سٹیجز پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہم آپریشن کریں گے کہ عسکریت پسند جب سیکیورٹی فورسز والوں پر حملہ کرتے ہیں تو وہ کتنی سٹیجز پر ہوتا ہے۔ آج مراحل میں ہم انٹر ہو چکے ہیں، تو یہ آپریشن مبینہ طور پر 7 بتائے جاتے ہیں۔ اس میں پہلا مرحلہ ہوتا ہے منصوبہ بندی اور ابتدائی معائنہ، جنگجوؤں کو اکٹھا کرنا اور آخری تیاری کے لیے کرنے والی جگہ یعنی آبجیکٹیو ریلی پوائنٹ یا او آر پی بھی کہتے ہیں۔ آپریشنل فورس کا او آر پی پر رکنا
مقام کی تصدیق اور حفاظت کرنا، ہدف یعنی آبجیکٹو کا مشاہدہ کرنا اور منصوبے کی تصدیق کرنا، مشاہدہ یا معائنہ کرنے والی پارٹی کا واپس او آر پی آنا، تحفظ فراہم کرنے والا عنصر او آر پی اور آپریشن کی طرف محفوظ بنانا، سپورٹ معاونت کرنے والے اور حملہ کرنے والے عنصر او آر پی کو چھوڑتے ہیں اور اپنے مقامات پر پہنچتے ہیں اور آپریشن شروع ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ چھاپے کے لیے حملہ کرنے والا جو عنصر ہے ہدف پر حملہ کرتا ہے، اور گھات کے لیے گھات لگا کر جھڑپ کے لیے تیار رہنا۔ گھات لگا کر حملہ کرنے والی پارٹی ہدف کا انتظار کرتی ہے، تحفظ فراہم کرنے والے عنصر دشمن کی ترتیب، ساز و سامان، رخ اور آنے کے بارے میں گھات لگا کر حملہ کرنے والوں کو مطلع کرتا ہے۔ گھات لگا کر حملہ کرنے والی پارٹی ہدف پر فائرنگ کی شروعات کرتی ہے اور اپنے مقصد کی تکمیل کی جانب جاتی ہے۔ آپریشنل فورس واپس او آر پی آتی ہے ممبروں کی تعداد گننے کے لیے، معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے اور خفیہ طور پر علاقے کے لیے واپسی اختیار کرتی ہے۔ تو کوئی بھی حملہ ہوتا ہے اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں کہ ہاں آ رہے ہیں اس جگہ سے سیکیورٹی فورسز نے آنا ہے، تو وہ مقام دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ مضبوط ہوتے ہیں، کہ یہاں ہم بیٹھیں گے، گھات لگائیں گے، نیچے ہوں گے، جیسی آئے گی پیچھے سے یہ پارٹی ہوگی، ادھر سے یہ ہوگی، پیچھے یہاں سے ریورس کرنا بھی مشکل ہے، آگے جانا بھی مشکل ہے، تو ایسا مقام لیا جاتا ہے جہاں پہ اگر گاڑی اوسان خطا بھی ہوتے ہیں ڈرائیور کے ادھر ادھر یا وہ کھائی میں گرتی ہے، تو نہ آگے جانے کا مقام ہوتا ہے نہ پیچھے جانے کا۔ ٹھیک ہے، اب پہلا مرحلہ منصوبہ بندی۔ منصوبہ بندی میں آ گئی معلومات کہ ایک درست منصوبے کے لیے اس امر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ جانا جائے کہ کیا ساز و سامان لے کر آنا ہے، کس طرح مشقیں کرنی ہیں، اہداف کی نشاندہی کرنا اور کومک سپورٹ کی منصوبہ بندی کرنی۔ معلومات ہو کہ بھائی آ رہے ہیں، کتنی تعداد میں سیکیورٹی فورسز والے آ رہے ہیں، یہ اسی حوالے سے اتنے لوگ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ اطلاعات تو ان کے پاس ہوتی ہیں، انٹیلیجنس تو ان کی ہی ہوتی ہے، ان کی بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ مقام کا تعین کرتے ہیں، پھر راستوں کے بارے میں معلومات۔ اگر وہ تو ہم اکثر وہ کہا جاتا ہے نا کہ یار یہ چند لوگ ہیں، ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، یہ کیوں نہیں مارے جا رہے سیکیورٹی فورسز سے؟ تو وجہ کیا ہے کہ ایک ٹریننگ ان کی ہوتی ہے، محل وقوع سے وہ واقف ہوتے ہیں، اور دوسرا کہ راستوں کے بارے میں معلومات۔ وہ کیونکہ سیکیورٹی فورسز والا کوئی بھی جاتا ہے، سال 2 سال 3 تک وہاں ہوتے ہیں، یہ پیدا ہی وہاں ہوتے ہیں، یا اگر وہاں کے مقامی نہ بھی ہوں، دوسری جگہ سے گئے بھی ہوں، تو ان کا مقصد ہی جغرافیے پر ہی ہوتا ہے، سمجھنے میں، جاننے میں۔ پھر ان کو اتنی زیادہ سخت ٹریننگ دی جاتی ہے، اتنے مراحل سے گزارا جاتا ہے کہ وہ 2-3-4 راستے ڈھونڈتے ہیں کہ اگر یہاں پھنستے بھی ہیں، یہاں سے نکلنا ہے، یہاں پھنستے ہیں، یہاں سے نکلنا ہے، تو یہاں پہ ان کو ایج ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا ہوا کہ راستوں میں ممکنہ رکاوٹ کے پیش نظر اس سے بچنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ ممکنہ چھپنے والی جگہوں کا اور ذخیروں کا پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ہو گیا ادھر سے بھی سیکیورٹی فورسز آ گئے، ادھر سے بھی گھیرے میں آ گئے، تو کیسے نکلنا ہے، محفوظ مقامات کون کون سے ہیں، اور خصوصی ساز و سامان جو بعض زمینی اور موسمی حالات میں چلنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ سپوز کیا کہ ایکسپیکٹڈ ہے بارش ہوگی، اب گئے ہیں سیکیورٹی فورسز اور ان کا مقابلہ ہونا ہے، تو یہ ایسا وہ کرتے ہیں تاکہ ان کا جو اسلحہ ہے وہ بھی بچا رہے، یہ خود بھی اس سے بچے رہے، اگر سخت سردی ہے تو اس سے ریلیٹڈ، تو موسمی حالات کو دیکھ کر یہ لوگ تیاری کرتے ہیں۔ موسم کی پیش گوئی، مطلب موسم کی ان کو پیش گوئی ہو کہ کیا ہے، موسم کیسا رہے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ آ گئے بس لڑائی کر لی، بہت بڑی پلاننگ ہوتی ہے، بہت بڑی پلاننگ ہوتی ہے۔ مخالف کے بارے میں معلومات، تعداد اور ہتھیار، ہدف کے بارے میں تفصیلی معلومات، سیکیورٹی کی ترتیب اور گشت کی کثرت، دفاعی نظام، مواصلات، رابطہ کاری کا نظام، کھوج لگانے والی آلوں کی موجودگی، مخالف کا معمول، علاقے میں عمارت اور تنصیبات کا مقصد، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی سیکیورٹی فورسز والے آ رہے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، وہ تمام چیزیں، علاقہ کیسا ہے، مخالف کے رد عمل، فورسز کے متعلق معلومات، کومک کی تعداد اور مقام، رد عمل کی رفتار، مخالف کو دستیاب راستے، عمل کے دوران مخالف کی طرف سے رد عمل ظاہر کرے گا، کسی بھی جنگجو کے گروپ سے الگ ہونے کی صورت میں چکمہ دینے یا بچاؤ کی منصوبہ بندی۔ پھر حتیٰ کہ جب ہدف کی طرف جا رہے ہوں، آپریشن کے سربراہ کو تازہ ترین معلومات سے آگاہی ہوتی ہے کہ بھائی
اگر سیکیورٹی فورسز والوں پر یہ اٹیک کیا ہے یہ اور وہ آ گئے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی جو ان کو کومک آنی ہے، ظاہری بات ہے ان کے پاس وہ ان ٹچ تو ہوتے ہیں کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو پیچھے جو سیکیورٹی فورسز کے دستے آنے ہیں وہ کتنے دور ہیں، ان کی کتنی تعداد ہوگی، وہ کتنے تیز ہو سکتے ہیں، وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے انہوں نے. تو یہ تمام چیزیں وہ دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صلاحیتیں کیا ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بی ایل ایف والوں نے کوئی 2-3 روز قبل کہا کہ ڈرون حملے میں ان کے کوئی 5 سے 6 لوگ مارے گئے، کہ اب جنگیں صرف یہ 2 بدو نہیں آ گئیں، اب ڈرون میں بھی شفٹ ہو گئی ہیں، زیادہ تر اب یہی ہوگا. ابھی یہ بھی آپ کو دیکھنے میں آیا ہوگا کہ اب روڈوں پر بھی کم آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اب سیکیورٹی فورسز ڈرون پر شفٹ ہوتی گئی ہیں، اب انہوں نے زیادہ فوکس اس سائڈ پر کر لیا ہے کہ بھائی کیا ایسے جانا رسک میں لینا، ڈرون پہ لے جاؤ. میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑے ڈرون آ چکے ہیں جن میں 2 سے لے کر 6 میزائل جا سکتے ہیں اور وہ وہاں سے ہٹ کرتے ہیں. تو بڑی کمپلیکس ہو چکی ہے جنگ. ہدف یعنی آپ کا جو آبجیکٹیو ہے اس کے لیے منصوبہ بندی کے لیے اقدامات یہ کیا کیا کرتے ہیں. جمع ہونے والی یعنی جو ریلی پوائنٹ ہے جہاں پہ انہوں نے جمع ہونا ہے، مقام سے حملہ کرنے والے یعنی اسالٹ پوائنٹ کی طرف بڑھنا ایک وہ ہے ان کا. پھر حملے والا مقام اور کنٹرول کرنے یعنی قابو پانے کے اقدامات. پھر سگنلز اور رابطہ کاری یعنی بشمول خفیہ الفاظ یا کوڈ ورڈ کہ جب یہ ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں. خصوصی ٹاسک کام مخصوص کاموں کے لیے بنائی گئے ٹیم اور ان کا تسلسل. متبادل راستے اور ان کو قابو کرنے کے اقدامات. جمع ہونے والی جگہ یعنی ریلی پوائنٹ کی طرف بڑھنا اور پھر وہاں سے یہ منظم ہوتے ہیں. ہنگامی اور متبادل راستے، ہنگامی منصوبہ، بچاؤ کا منصوبہ، متبادل مواصلات. پھر انخلاء یا واپسی کے لیے منصوبہ بندی. بنیادی اور متبادل راستے وہی سیکیورٹی اور سپورٹ یعنی معاونت والے عنصر، بچاؤ کا منصوبہ، قیدیوں کا سنبھالنا، نکلنے کا متبادل منصوبہ. آج جو ہم نے بات کی ہے اس میں وہی ہے. قیدیوں کا منصوبہ اگر آتے ہیں، سپوز کیا یہ میں نے کہا نہیں کہ قیدیوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کومک نہیں آئی ہے، مواقع ہیں، تو کچھ لوگوں کو سب کو نہیں مارا جاتا، کچھ لوگوں کو بارگیننگ کے لیے ساتھ لے کے جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے یہ کرنے کے لیے تاکہ سیکیورٹی فورسز اور یہ بارگیننگ کی پوزیشن میں آ جائیں. تو یوں پھر میں نے کہا کہ گوریلا وار پہاڑوں کے آئیڈیل ہے. پھر پہاڑ بھی جتنے لمبے ہوں گے، جتنے وہ کیا کہتے ہیں جیسے بلوچستان کے ہیں ٹپیکل ٹائپ کے ایسے ہوں گے، تو یہ آئیڈیل ہے. جنگلات آئیڈیل ہے، پانی آئیڈیل ہے. تو گوریلا جنگ ہر جگہ نہیں لڑی جاتی. یہ پھر جب زمینی یا گراؤنڈ والی جگہوں پر جاتے بھی ہیں تو اس وقت جاتے ہیں جب یہ پوزیشن ان کی مضبوط ہوتی ہے. آج کل جب یہ گئے ہوئے ہیں یہ نوکنڈی چاغی وغیرہ ایریاز پہ وہاں جو یہ حملے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک تو وہاں پہ یہ دن کے وقت نہیں کرتے، شام کے وقت کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے. دوسرا کہ اب وہاں پہ بیڈ گورننس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے. تو وہاں پہ جب یہ مضبوط ہو جاتے ہیں تب ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں. جب مضبوط نہیں ہوتے یا ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہوتی زمینی تب نہیں جا سکتے. لیکن دیکھنا ہوگا جس طرح میں نے آج کے ہی پروگرام میں بتایا تھا کہ جب وہاں پہ جونیئر ترین افسر بٹھائے جائیں گے، ڈی سی، اے سی، ٹھیک ہے، پی ڈی، تو پھر یہی ہوگا. صادق سنجرانی کو خوش کرنا ہے نا تو چاغی میں امن نہیں آئے گا. اگر عوام کو خوش کرنا ہے تو چاغی میں امن آئے گا. شعیب شیروانی کو خوش کرنا ہے، حافظ باسط کو خوش کرنا ہے، حافظ ماجد کو خوش کرنا ہے، لطیف کو خوش کرنا ہے، شہاب کو خوش کرنا ہے تو خاران میں امن نہیں آئے گا. خاران کی عوام کو خوش کرنا ہے تو امن آئے گا. تو یہ حالات ہیں. اب یہ فیصلہ سازوں پر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. بہرحال ہمیں سمجھ ہو کہ گوریلا جنگ لڑی کیسے جاتی ہے، اہداف کیا ہوتے ہیں، سیکیورٹی فورسز اور ان میں مقابلہ کیسے ہوتا ہے، کبھی وہ اور کبھی یہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں، یہ اپنی پلاننگیں کیسے چینج کرتے ہیں، یہ اپنے اہداف کیسے مقرر کرتے ہیں، یہ لوگوں کو کیسے اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس بارے میں گاہے بگاہے بات ہوتی رہے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.